بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر میں ایک صاحب خیر شخص تھے جو اہل ضرورت اور فقراء کے لیے چندہ کیا کرتے تھے۔ جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی وہ ان سے کہتا، وہ اہل ثروت لوگوں سے کچھ مانگ کر اس کو دے دیا کرتے۔ ایک فقیر ان کے پاس گیا اور کہا کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میرے پاس اس کی اصلاح کے انتظام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صاحب اٹھے اور لوگوں سے اس کے لیے مانگا، لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا کہ جو آدمی کثرت سے مانگتا رہتا ہو اس کو ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے مایوس ہو کر ایک سخی کی قبر پر گئے اور اس کی قبر پر بیٹھ کر یہ سارا قصہ بیان کیا، اور وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور واپس آ کر اپنے پاس سے ایک دینار نکالا اور اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا اور دوسرا اس فقیر کو دے دیا کہ میں قرض دیتا ہوں، اس وقت تم اس سے اپنا کام چلا لو، جب تمہارے پاس کہیں سے کچھ آ جائے تو میرا قرضہ واپس کر دینا۔ وہ لے کر چلا گیا اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ رات کو ان صاحب دینار نے اس صاحب قبر کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری بات تو ساری سن لی تھی مگر مجھے جواب دینے کی اجازت نہ ہوئی۔ تم میرے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مکان کے فلان حصے میں جو چولہا بن رہا ہے اس کے نیچے ایک چینی کا مرتبان گڑ رہا ہے، اس میں 500 اشرفیہ ہیں، وہ اس فقیر کو دے دے۔ یہ صبح کو اٹھ کر اس کے مقام پر گئے اور گھر والوں سے سارا قصہ اور اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے اس جگہ کو کھودا اور وہ مرتبہ 500 اشرفیوں کا نکال کر اس کی حوالہ کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ خواب کوئی شرعی چیز نہیں ہے، تم لوگ اس مال کے وارث اور مالک ہو، اس لیے میں محض اپنے خواب کی وجہ سے اس کو نہیں لے سکتا۔ مگر ان ورثاء نے اصرار کیا کہ جب وہ مر کر سخاوت کرتا ہے تو بڑی بے غیرتی ہے کہ ہم زندہ ہو کر سخاوت نہ کریں۔ ان کے اصرار پر اس نے وہ اشرفیہ لے کر اس فقیر کو دے دی اور سارا قصہ سنایا۔ اس نے ان میں سے 1 دینار لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ان صاحب کو اپنے قرضہ کی ادائیگی میں دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنے پاس رکھ کر کہا کہ میری ضرورت کو تو یہ کافی ہے، باقی یہ سب رقم میری ضرورت سے زائد ہے، میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ وہ سب فقراء پر تقسیم کر دی۔ سبحان اللہ۔ صاحب اتحاف کہتے ہیں کہ اس قصے میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، میت یا اس کے گھر والے یا یہ فقیر؟ اور ہمارے نزدیک تو یہ فقیر سب سے زیادہ سخی ہے کہ اپنی اس شدت حاجت کے باوجود نصف دینار سے زیادہ لینا پسند نہ کیا۔ اب آپ تمام حضرات کمنٹ میں بتائیں گے کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، فقیر یا اس کے گھر والے یا میت؟